حکم ایسے ہیں کہ روزانہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے، بلکہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ ہر وقت ہر مسلمان کے لیے 4 باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک صبر، دوسرے شکر، تیسرے استغفار، چوتھے استعاذہ۔ وجہ یہ ہے کہ روز مرہ ہر آدمی کا حال 2 حال سے خالی نہیں، یا تو جو حالت اس کو پیش آ رہی ہے اس کی مرضی کے موافق ہے یا مرضی کے موافق نہیں ہے۔ اگر مرضی کے موافق ہے تو شکر کرے، مرضی کے خلاف ہے تو صبر کرے، اور صبر و شکر کرنے میں انسان سے کوتاہی بھی ہوگی تو اس پر استغفار کرے، اور آئندہ بے صبری نہ ہو، ناشکری نہ ہو، ناقدری نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو تو استعاذے کی ضرورت ہے۔ استعاذہ کے معنی آتے ہیں پناہ مانگنا، استعاذہ کے معنی آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا۔ تو بے شمار چیزیں ہیں پناہ مانگنے کی، ان سب سے پناہ مانگے، اور خاص طور سے صبر پوری طرح نہیں ہو رہا تو اس پہ بھی اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ آئندہ پوری طرح صبر کی توفیق عطا فرما، پوری طرح شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کمی کوتاہی ہو گئی اور ہوتی ہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس پر گڑ گڑا کے معافی مانگے، یہ استغفار ہے۔ اور آئندہ ایسا نہ ہو، اس کو پناہ مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ آئندہ ایسا نہ ہو، مجھے اپنی پناہ دے دیجیے، یہ استعاذہ ہو گیا۔ اس لیے ہمارے شیخ و مرشد حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی عارفی قدس اللہ سرہ اپنی مجلس میں یہ 4 اعمال بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا کرتے تھے، اور یہاں تک فرماتے تھے کہ کوئی ان 4 باتوں پر مضبوطی سے عمل کرنے لگے تو اس کی بہت بڑی اصلاح ہو جائے۔ یہ جو ہم کہتے رہتے ہیں بھائی ظاہر کی بھی اصلاح کرو، باطن کی بھی اصلاح کرو، ظاہر و باطن کو اپنا درست کرو اور شریعت کے مطابق اس کو سدھارو سنوارو، تو اس باطن اور ظاہر کی اصلاح کا دار و مدار ان 4 باتوں پر عمل کرنے پر ہے۔ جو آدمی ان 4 باتوں پر عمل کرے گا تو اس کے ظاہر و باطن کی بہت سی اصلاح ہو جائے گی، پھر تھوڑی بہت کمی بیشی ہوگی اس کی بھی اصلاح آسانی سے ہو جائے گی۔ تو یہ اصلاح باطن کے 4 ارکان ہیں۔ سب سے پہلا کام تو یہ کہ آدمی سچی توبہ کرے اور کرتے ہی رہے، یہ تو اصلاح باطن کا پہلا قدم ہے، سچی توبہ، اور آئندہ ہونے والی کوتاہیوں پر ہمیشہ استغفار، یہ تو پہلا قدم ہو گیا، اور یہ بھی مرتے دم تک ہے، روزانہ ہی ہے، کیونکہ روزانہ ہی گناہ بھی ہوتے ہیں، روزانہ ہی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، روزانہ ہی اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی پوری طرح نہیں ہوتی، تو استغفار ہی استغفار۔ تو پہلا قدم توبہ استغفار ہے، جس کا فائدہ آپ نے سن لیا کہ جتنی بھی کوتاہیاں ہیں، جتنی بھی خامیاں ہیں، جتنی بھی خرابیاں ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، توبہ سے استغفار کرنے سے سب معاف ہو جاتا ہے۔ دوسرے پھر صبر ہے، کیونکہ صبح شام میں انسان جو زندگی گزارتا ہے تو صبح شام تک ہی کبھی کوئی بات آدمی کی مرضی کے موافق ہوتی ہے، کبھی مرضی کے خلاف ہوتی ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غمی ہوتی ہے، کبھی نفع ہوتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے، کبھی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کبھی آدمی بچ جاتا ہے، کبھی کوئی آ کے مار دیتا ہے، کبھی بچ جاتا ہے آدمی۔ بس صبح شام تک یہی ہوتا رہتا ہے، بس دکان پہ ہے تو یہ حال ہوتا ہے، گھر میں ہے تو یہ حال ہوتا ہے، دوستوں میں ہوتا ہے تو وہاں یہ ہوتا ہے، وہ جہاں بھی آدمی صبح شام تک رہتا ہے بس مرضی اور نامرضی کے والے کام ہوتے رہتے ہیں۔ بس جو مرضی کے موافق ہو تو الحمدللہ کرے، شکر ادا کرے، مرضی کے خلاف ہو تو صبر کرے۔ صبح شام تک ہمارا جیسے سانس آ رہا ہے نا، وہ سانس جا رہا ہے، ایسے ہی ہمارے ساتھ ہر وقت صبر شکر کی ایک مشین چل رہی ہے۔ بس بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ بس جب صبر کا موقع آ جائے تو صبر سے کام لے، اور جب شکر کا موقع آ جائے تو شکر ادا کرے۔ ساتھ ساتھ پھر اس میں کوتاہی بھی ہوگی، ہر جگہ تو آدمی صبر نہیں کر پاتا، یہ اس کی کوتاہی ہے، کمزوری ہے۔ ایسے جہاں شکر ادا کرنا چاہیے شکر نہیں ادا کر پاتا، تو پھر استغفار آ گیا، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، یا اللہ میں صحیح صبر نہ کر سکا، یا اللہ میں صحیح شکر ادا نہیں کر سکا، آپ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہوئی، جتنی بارش ہوئی اتنا تو میں نے شکر ہی نہیں ادا کیا، اور جتنی بھی تکلیفیں آئیں، پریشانی آئیں، ہموم آئے، غموم آئے، صدمات آئے، طبیعت کے خلاف باتیں پیش آئیں، یا اللہ مجھے جس طرح صبر کرنا چاہیے کر ہی نہیں سکا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب آئندہ مصیبتیں نہ آئیں، نعمت زائل نہ ہو، عزت ملے، راحت ملے، سکون ملے، چین ملے، آرام ملے، نفع ملے، ترقی ہو، یہ ہو اور وہ ہو، اس کے لیے دعا، اور نقصان نہ ہو، کوئی صدمہ پیش نہ آئے،
کوئی بیماری لاحق نہ ہو، کوئی غم پیش نہ آئے، کوئی حادثہ پیش نہ آئے، جانی مالی نقصان نہ ہو، بھائی استعاذہ ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو کہ اللہ اپنی حفاظت عطا فرما، نفس سے بھی حفاظت عطا فرما، شیطان سے بھی حفاظت عطا فرما، نافرمانی سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما، حادثات و سانحات سے بھی ہماری حفاظت فرما، یہ سب پناہ مانگنا ہے۔ تو دیکھو روزانہ ہر عمل میں یہی بات ہے۔ اب مثلا عصر کی نماز پڑھی ہے نہیں ہم نے الحمدللہ، تو عصر کی نماز پڑھ لی تو بھئی شکر واجب ہے۔ عصر کی نماز پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے، آدمی اپنے گھر سے نماز پڑھنے کی تیاری کرتا ہے، پھر نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، پھر مسجد میں آتا ہے، 10 کام آدمی کے ذہن میں ہوتے ہیں، ان کو چھوڑتا ہے، نماز باجماعت پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، یہ صبر ہی صبر ہے یہ۔ اور پھر نماز پڑھ لی اور شکر واجب ہو گیا۔ اب نماز میں ہم سے حق ادا کہاں ہوا؟ دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، نیت تو باندھ لی اور پتہ نہیں ہم کہاں ہیں۔ جب سلام پھرتا تو پتہ چلتا اچھا سا نماز ختم ہو رہی ہے، تو وہ استغفار ضروری۔ یا اللہ جان عصر کی نماز تو پڑھ لی مگر ہم عصر کی نماز کا حق نہیں ادا کر سکتے، یا اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، پہلے کہو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، پھر کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب یہ خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کل عصر کی نماز نصیب ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ عصر کی نماز کی کوتاہی کی وجہ سے خدا نخواستہ مغرب کی نماز سے محروم نہ ہو جائیں۔ اب پناہ مانگو اللہ تعالیٰ، یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل سے ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی آئندہ حفاظت فرمائیے، صحیح عصر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا، مغرب کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا، کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی سانحہ نہ ہو، کوئی صدمہ نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ میری مغرب کی نماز ہی رہ جائے۔ بس ہر عمل میں آپ دیکھو یہ 4 باتیں آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گی۔ آپ اپنی تسبیح پڑھنے بیٹھے تو وہاں بھی 4 باتیں، گھر میں کھانا کھانے بیٹھ گئے تو وہاں بھی 4 باتیں، بستر پہ لیٹنے لگے تو وہاں بھی 4 باتیں، سویرے اٹھنے لگے تو وہاں بھی 4 باتیں۔ تو 24 گھنٹے جہاں ہم وہاں یہ 4 عمل موجود۔ جب 4 عمل موجود تو جس نے 4 عمل صحیح کرنے کی عادت ڈال لی تو اس کے تو زندگی ماشاءاللہ بہتر ہو جائے گی، درست ہو جائے گی، اور اس کی اصلاح شروع ہو جائے گی، اور جلدی ہی اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 کام ایسے ہیں جن پر اصلاح کا دار و مدار ہے۔ تو ایک عمل تو تفصیل سے گزر چکا روح نمبر 22 میں، جس کے آخر میں حضرت نے توبہ استغفار کی شرائط بیان فرمائی ہیں۔ اب اس روح میں حضرت 2 عمل ذکر فرما رہے ہیں، صبر کرنا، شکر کرنا، اور استعاذہ میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے کہ ہم سب روزانہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کی عادت ڈالیں۔ اور سب سے آسان طریقہ دیکھو یہ ہے، پناہ مانگنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں بیان فرما دیا، اور وہ یہ کہ یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے، یا اللہ مجھے پناہ عطا فرما، میری اولاد و نسل کو بھی پناہ عطا فرما، میرے خاندان والوں کو، برادری والوں کو، میرے دوست احباب کو، میرے متعلقین کو، ہر مسلمان مرد عورت کو ان تمام چیزوں سے اپنی پناہ کامل عطا فرما۔ جیسے عافیت کی دعا بڑی جامع دعا ہے، ایسے یہ جامع استعاذہ ہے یہ، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چیزوں سے پناہ مانگی ہے کہ کسی کا وہاں تک خیال بھی نہیں جا سکتا۔ مناجات مقبول جو دعاؤں کی مشہور کتاب ہے، ہر دعا کے آخر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دعائیں جمع کی ہیں جن میں حضور نے مختلف چیزوں سے پناہ مانگی ہے، اور اس میں 7 منزلیں، تو ہر منزل کے آخر میں استعاذہ بھی ہے۔ وہ جتنا بھی استعاذہ اس میں مذکور ہے یا دیگر آپ کی دعاؤں کے اندر پناہ مانگنا مذکور ہے، اس کے لیے یہ دعا سب سے زیادہ جامع ہے جو ابھی میں نے عرض کر دی کہ یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے مجھے بھی ان سب سے پناہ عطا فرما۔ تو بھئی آج کے درس میں اور آج کی اس نئی روح میں حضرت نے 2 اہم عمل بیان فرمائے ہیں، صبر کرنا اور شکر کرنا۔ شروع میں حضرت نے ان دونوں حالتوں کی تشریح فرمائی ہے۔ میں حضرت کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں، پھر اس میں اگر کہیں ضرورت ہوگی تو مزید وضاحت کر دوں گا انشاءاللہ۔ انسان کو جو حالتیں پیش آتی ہیں، چاہے وہ اختیاری ہوں یا غیر اختیاری، انسان کو جو حالتیں پیش آتی ہیں چاہے وہ اپنے اختیار میں ہوں یا اپنے اختیار میں نہ ہوں، وہ 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، یا تو وہ طبیعت کے مطابق ہوں گی،
ایسی حالت کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر خوش ہونا اور اس کو اپنی حیثیت سے زیادہ سمجھنا اور زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا اور حمد کرنا، جیسے الحمدللہ 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 کہنا، اور جو نعمت من جانب اللہ ملی ہے اس کو گناہوں میں استعمال نہ کرنا۔ جیسے صحت ملی ہے تو آپ اس صحت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کریں، گناہوں میں استعمال نہ کریں۔ کھانا دیا ہے تو کھانا کھا کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کھانا کھا کر کے گناہ کا ارتکاب نہ کریں۔ پیسے دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور الحمدللہ بھی کہے، اور وہ پیسے جائز جگہ استعمال کرے، گناہ کاموں میں استعمال نہ کرے۔ اس کو کہتے ہیں شکر ادا کرنا، اس کا نام ہے شکر ادا کرنا۔ یا جو بھی کیفیت انسان کو پیش آئے گی یا جو بھی حالت انسان کو پیش آئے گی وہ طبیعت کے خلاف ہوگی، طبیعت کے بالکل ناموافق ہوگی، جس سے طبیعت کو ناگواری ہوگی اور طبیعت کے اوپر اس کی وجہ سے گرانی ہوگی۔ تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے کوئی گلہ شکوہ نہ کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہے تو اس کو بجا لائے، اور اگر کوئی مصیبت ہے تو اس کو برداشت کرے، اگر کوئی مصیبت ہے تو اس کو برداشت کرے اور پریشان نہ ہو۔ پریشانی طبی طور پر تو ہوتی ہے، وہ تو ہوگی، لیکن عقلی طور پر آدمی پریشان نہ ہو اور یہ سمجھے کہ یہ من جانب اللہ ہے اور اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ اس کا نام ہے صبر کرنا، یہ ہے صبر۔ چونکہ شکر کے مقابلے میں صبر زیادہ مشکل ہے، شکر کے مقابلے میں صبر زیادہ مشکل ہے، اس لیے فرماتے ہیں میں پہلے صبر کا بیان کرتا ہوں اور کچھ زیادہ بیان کرتا ہوں۔ تو بھئی صبر اور شکر ہم پہلے سمجھ لیں اچھی طرح سے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بندے کو کوئی سی بھی نعمت ملے، چھوٹی ملے یا بڑی ملے، ظاہر کی ملے یا باطن کی ملے، جان میں ملے، مال میں ملے، اولاد میں ملے، دوست احباب میں ملے، جس طرح بھی کوئی نعمت بندے کو ملے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بندہ زبان سے الحمدللہ کہے۔ حضرت عارفی قدس اللہ سرہ کی بات یاد آئی، حضرت فرماتے تھے کہ اگر کہیں سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ جائے تب بھی الحمدللہ کہو، خوشبودار جھونکا آ جائے تب بھی الحمدللہ کہو، گھر میں گئے بچوں کھیلتا ہوا دیکھا دل خوش ہوا الحمدللہ کہو، گھر والوں کو دیکھا کہ بھائی صحت مند ہیں ٹھیک ہیں کوئی پریشانی نہیں الحمدللہ کہو، اپنے کپڑے پہنے اور دل خوش ہوا کہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس نے اپنے فضل سے ایسے اچھے کپڑے عطا فرما دیے، ایسے اچھا گھر عطا فرما دیا، ایسے اچھی گاڑی عطا فرما دی، ایسے اچھے دوست احباب عطا فرما دیے، ایسے اچھے پڑوسی عطا فرما دیے، ایسے اچھی جگہ اللہ نے کام عطا فرما دی الحمدللہ کو۔ بس جو کچھ بھی طبیعت کے موافق کوئی چیز ملے، نظر آئے، سمجھ میں آئے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر کے دل میں خوش ہو اور خوش ہو کر کے الحمدللہ کہے، اور دل میں یہ سمجھے کہ بھئی میں اس نعمت کے لائق نہیں، جو کچھ بھی اللہ پاک نے یہ دیا ہے محض اپنے فضل سے دیا ہے، میرے کسی عمل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، میرے کسی عمل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، نہ میری عقل کا کوئی اس کا کوئی نتیجہ ہے، میری عقل کا بھی اس میں کوئی دخل نہیں ہے، میری سمجھ کا بھی اس میں کوئی دخل نہیں ہے، میری محنت و کاوش سے بھی یہ نہیں ملی ہے، جو کچھ ملی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملی ہے۔ تو اپنی ہر چھوٹی بڑی نعمت کو محض اللہ تعالیٰ کا فضل جانے اور دل سے خوش ہو، زبان سے الحمدللہ کہے، اور دل میں یہ سمجھے کہ میں ہرگز اس نعمت کے لائق نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دی سے کہتے ہیں چھپر پھاڑ کے اللہ پاک نے عطا فرمائی یہ نعمت۔ اور آخر میں یہ ہے کہ اب اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرے، تابع داری فرما برداری میں استعمال کرے، کسی گناہ کام میں استعمال نہیں کرے۔ اگر گناہ میں استعمال کرے گا تو یہ تو بڑی خطرناک ناشکری ہوگی اور ناقدری ہوگی اللہ تعالیٰ کی۔ جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ بندہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، کیونکہ اصل شکر ہوتا ہے دل سے، اور دل کا شکر یہ ہوتا ہے کہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کو جھکا دے کہ جس رب نے اور جس خالق کائنات نے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، پھر میں کیوں نہ ان کا تابع دار بنوں، میں کیوں نہ ان کا فرما بردار بنوں، جن باتوں سے انہوں نے روکا ہے میں کیوں نہ رکوں، جن باتوں کو حکم دیا ہے میں کیوں نہ بجا لاؤں۔ اور زیادہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سوچ کر کے اس کی تابع داری کی طرف مائل ہو تو اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے، یہ دل کا شکر ہو گیا۔ اس کے بعد جو اعضاء ہیں ہمارے، ہاتھ پیر آنکھ کان ناک دل دماغ، ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا دے،
اللہ تعالیٰ کے حکم بجا لانے میں لگا دے، یہ ہے وہی شکر۔ اب دیکھو یہ اگر اس طرح سے ہم شکر ادا کرنے والے بنے تو ہم تو فرما برداری بندے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہماری واقعتاً اصلاح ہو جائے اور ہماری ظاہر و باطن درست ہو جائے۔ اپنے ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کرنا اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہی تو شکر ہے، اور یہی عبادت ہے۔ تو صرف ایک شکر اگر ہم ادا کرنا شروع کریں تو بس ہم سمجھو بہت حد تک درست ہو جائیں اور سنور جائیں اور سدھر جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ، میں نے رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہا کہ راجح قول یہ ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، نبی نہیں ہیں، ورنہ بعض حضرات ان کو اللہ کا نبی بھی سمجھتے ہیں، اس لیے وہ حضرت لقمان علیہ السلام کہتے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نبی نہیں ہیں، اور علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نبی کو کہا جاتا ہے، اور رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی کے لیے کہا جاتا ہے، اور یہ بات انہی سے منقول بھی ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو جب اللہ پاک نے اختیار دیا تھا کہ چاہے تو آپ ولی ہونا اختیار کر لیں اور چاہے نبی ہونا اختیار کر لیں، تو آپ نے ولی ہونا کیوں اختیار کیا، نبی ہونا اختیار کیوں نہیں کیا؟ یہ کسی نے ان سے پوچھا، تو حضرت نے جواب دیا کہ چونکہ مجھے اختیار دیا گیا تھا تو میں نے آسان کو اختیار کر لیا، اور یہ سوچا کہ اگر میں اپنے طور پر نبوت کو اختیار کروں گا تو میں اختیار کرنے والا ہوں گا، میرے سے اس کا حق ادا ہوگا، تو میں نے خود بخود ہی اپنے ولایت کو اختیار کر لیا کہ وہ اس کے مقابلے میں آسان ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ بغیر اختیار کے نبوت عطا فرماتے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی، تو پھر میں اس میں کامیاب ہو جاتا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا تو میں نے آسان کو اختیار کر لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، نبی نہیں ہیں۔ ان کا یہ واقعہ ہے، شروع میں وہ کسی آقا کے غلام تھے، اور اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اپنے اچھے اخلاق اور اعمال کی وجہ سے یہ اپنے آقا کے غلام نہیں، آقا بنے ہوئے تھے، اور ان کا آقا ان کا غلام بنا ہوا تھا۔ دیکھو اچھے اخلاق ہوں تو پھر سردار بھی غلام بن جاتا ہے، غلام سردار بن جاتا ہے۔ تو حضرت لقمان جو تھے ان کے ایسے اعلیٰ اخلاق تھے کہ جس کی وجہ سے ان کا آقا جو تھا وہ ان کا غلام بنا ہوا تھا، اور یہ آقا بنے ہوئے تھے۔ ظاہر میں یہ غلام تھے، وہ آقا تھا۔ اب دیکھو ان کے اعلیٰ اخلاق کی مثال سنو۔ آقا چونکہ ان کا غلام بنا ہوا تھا، ان کا معتقد بنا ہوا تھا، تو اس نے یہ بھی ایک معمول بنایا ہوا تھا کہ جب نئے موسم کا نیا پھل آتا تو سب سے پہلے وہ پھل لاتا، اور پھل لا کر کے پہلے خود نہیں کھاتا، اپنے گھر والوں کو نہیں کھلاتا، حضرت لقمان کو آ کر کھلایا کرتا، اور ان کے کھانے کے بعد جو بچتا وہ خود کھاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ گرمیوں کے زمانے میں پہلی مرتبہ خربوزہ آیا، یہ بڑے شوق سے خربوزہ لے کر کے آیا اور کہا کہ بھئی پہلے حضرت کو کھلانا ہے، بچے گا تو میں کھاؤں گا ورنہ پہلے حضرت کو کھلانا ہے، کیونکہ نیا پھل آیا، نئے موسم کا نیا پھل وہ لے کر کے آیا، اور اس نے جناب کہا حضرت یہ اس موسم کا پہلا پھل آیا، میں آپ کو کھلانا چاہتا ہوں، کہا کھلاؤ۔ اب وہ بیٹھ گیا، اپنے ہاتھ سے اس نے خربوزہ کاٹنا شروع کیا اور ایک ایک پھانک بنا کے حضرت کو دینے لگا۔ اب دیکھو آقا ہے، وہ اپنے غلام کی اس طرح سے خدمت کر رہا ہے، تو آقا کون ہوا؟ غلام، اور غلام کیا ہوا؟ آقا۔ اب حضرت لقمان اس کے ہاتھ سے ایک ایک پھانک لے رہے ہیں، اور بڑے مزے لے کر کھا رہے ہیں، اور بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ آقا بھی بڑا خوش ہو رہا ہے کہ لو بھائی حضرت کا دل خوش ہو گیا تو میرا بھی دل خوش ہو۔ آخر میں ایک پھانک بچی تو اس نے حضرت میں بھی چکھ لوں؟ ہاں تم بھی چکھو۔ اب جناب آقا نے وہ آخری پھانک جو ہے چھیل کر کے منہ میں رکھتے بے ہوش ہو گیا۔ اتنا زہریلا اور اتنا کڑوا خربوزہ تھا کہ زبان پہ رکھتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے ہوش آیا تو اس نے حضرت کے پاؤں پکڑ لی کہ حضرت آپ نے ایسا زہریلا کڑوا خربوزہ کیسے برداشت کر لیا؟ آپ کے تو چہرے سے بھی محسوس نہیں ہوا کہ آپ کڑوا خربوزہ کھا رہے ہیں، اور میرا حال یہ کہ میں اس کو کھانا تو درکنار چکھتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ حضرت آپ نے یہ مصیبت کیسے برداشت کر لی، اور یہ تکلیف آپ نے کیسے گوارا کر لی؟ خدا کے لیے بتا تو دیتے کہ بھئی یہ خربوزہ کڑوا ہے، آپ تو ویسے ہی مزے لے کر کھاتے رہے۔ تو آپ جواب سنو حضرت کا، مجھے یاد رکھنے کا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمایا۔ جس ہاتھ سے ہمیشہ میٹھی چیزیں کھائی ہیں تو کیا ایک کڑوی چیز آنے پر میں انکار کر دیتا؟ جس ہاتھ سے ہمیشہ میٹھی چیزیں کھائی ہیں، اگر آج کڑوا خربوزہ آ گیا تو کیا ہوا؟ یہ میری غیرت کے خلاف تھا کہ میں انکار کر دیتا۔ یہ ہے دیکھو ان کے اعلیٰ اخلاق۔
یہی حال ہمارا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ تو ہزاروں نعمتیں عطا فرماتے ہیں، کون سی نعمت ایسی نہیں جو ہمیں حاصل نہیں ہے؟ کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، رہنے کی، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نعمتیں ہمیں حاصل ہیں اور ہر دم حاصل ہیں۔ اب کہیں تھوڑی سی کھانسی ہو گئی تو کیا ہوا بھائی؟ ذرا سا نزلہ ٹپک گیا تو اس پہ کیا رونا؟ ذرا سا بخار آ گیا تو کیا ہوا؟ جس پروردگار نے ہزاروں نعمتیں دے رکھی ہیں اس میں اگر ایک کانٹا بھی چپ جائے تو کیا اس پہ شکوہ کرنا چاہیے اور گلہ کرنا چاہیے؟ ہرگز نہیں، اس کو بھی خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے۔ تو شکر ادا کرنے سے صبر بھی آسان ہو جاتا ہے۔